صحیح، میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے جو ہے ایک طالب علم جو ہے وہ درس نظامی سے فارغ ہوا اور وہ جو ہے عالم بن گیا، اب آپ کے پاس آیا اور آپ نے اسے کلیت الدعوہ میں ایڈمیشن دیا، وہ داعی بن گیا، اس نے سیاسیات بھی پڑھ لی، اس نے جو ہے جغرافیہ پڑھ لی، اس نے تاریخ پڑھ لی، اس نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مطالعہ کر لیا. اب آپ نے اس کو ایک سال کے آخر میں جو ایک ڈگری دے دی کہ آپ داعی بن گئے، آپ مبلغ بن گئے، آپ جائیں. اب وہ جب باہر کی دنیا میں نکلتا ہے، معاشرے میں نکلتا ہے، تو وہ میڈیا کے کسی چینل میں جاتا ہے، کسی پلیٹ فارم پر جاتا ہے اپنی ڈگری لے کر، تو میڈیا تو ظاہر سی بات ہے اس کا حلیہ دیکھ کر، اس کی داڑھی ٹوپی دیکھ کر اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا. پھر وہ جو ہے نا اپنی سند لے کر دوبارہ کسی مدرسے میں ہی جائے گا یا ممبر پر ہی بیٹھے گا. تو مجھے بتائیں، اگر وہ ممبر پر بیٹھتا ہے یا تدریس کے منصب پر بیٹھتا ہے مدرسے میں، وہی 5,000 کی تنخواہ پر یا 10,000 کی تنخواہ پر، تو اس میں جس نے آپ کے پاس اسپیشلسٹ کیا دعوت و ابلاغ کے میدان میں اور ایک عام مولوی میں، ایک عام عالم میں کیا فرق ہے؟ مثال کے طور پر اب میں نکلا، میرے پاس جو ہے ایکوپمنٹ نہیں تھے یہ کام کرنے کے اور آگے پیغام پہنچانے کے. یہ تو ہمارے ایک دوست ہیں حازب بھائی، میں ان سے گزارش کروں گا، وہ آئے ہمارے پاس بیٹھے ہیں، امریکہ سے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے میری ہیلپ کی. اور وعلیکم السلام. سر جی کیا حال ہے؟ الحمدللہ. حازب بھائی، میں استاد جی کو یہ بتا رہا تھا کہ ہر کوئی حازب بھائی نہیں ہوتے جنہوں نے جو ہے ایک مولوی کو، ایک داڑھی ٹوپی والے کو ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے جو ہے کہا کہ ہم سارے ایکوپمنٹس آپ کو دیتے ہیں اور آپ آ کر یہ کام کریں. تو ہمارا عالم جب وہاں سے نکلے گا آپ کے پاس سے اسپیشلسٹ کر کے، تو ہر عالم کو شاید حازب نہ ملے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ دنیا کو کیسے فیس کرے گا اور معاشرے کا سامنا کیسے کرے گا؟ یعنی اصل میں 2-3 چیزوں کو نا آپ نے مکس کر دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس کو ڈگری ملے گی تو اس کو معاشرہ قبول نہیں کرے گا، پھر وہ واپس مدرسے کے اندر آ جائے گا. تو یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ جو اس کے ساتھ معاشی مسئلہ لگا ہوا ہے یہ کیسے حل ہوگا؟ آپ اس کی بات کر رہے ہیں، یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اب اس نے داڑھی ٹوپی پگڑی کے ساتھ یہ کیمرہ ویمرہ چلانا سیکھ لیا تو لوگ تو اس کو دہشت گرد سمجھ رہے ہیں، کیونکہ میڈیا نے تصویر ہی ایسی بنا دی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے. اس چیز میں جو ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کو اور آسان ایکسپلین کرتا ہوں. جی جی فرمائیں. پہلا تھوڑا سا میرا تعارف، میں نے اپنی پوری ایجوکیشن جو ہے بیکن ہاؤس سے کی اور پھر میں اسلام آباد گیا نس پڑھنے. تو اس ٹائم تک جو ہے میرا جو انوائرمنٹ تھا وہ مدرسے کا بالکل الٹ تھا. ہم جب بھی دیکھتے تھے کہ مدرسے کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا آپ کا؟ زیرو بیک گراؤنڈ. اور حالانکہ کسی نے ڈائریکٹلی کچھ نہیں کہا کہ بھائی مدرسے کے لوگ ایسے، یا پھر کسی نے ڈائریکٹلی کچھ نہیں کہا کہ بھائی مدرسے میں تو یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، لیکن جس ماحول میں بڑا ہوا اس میں تو بس یہ تھا کہ یار مدرسوں کے بچوں کی زندگی میں اور کچھ نہیں تھا، تو وہ مدرسے میں چلے گئے اور بس ان کا تو بس یہی ہوگا، وہ مولوی بن جائیں گے اور وہ ٹی وی میں بیٹھ کے جو ہے وہ تقریریں دیں گے اور اللہ کا ڈر دیں گے، جس طرح جو ہم ابھی مین اسٹریم جس کو ہم کہتے ہیں میڈیا میں ٹی وی میں بیٹھ کر تقریریں دیں گے یا ممبر پر بیٹھ کر تقریریں دیں گے؟ کیونکہ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا میں. نہیں تو دونوں کو جو ہے وہ پرسیپشن تو ایک ہی ہوتا ہے نا کہ بھائی یعنی تقریریں کریں گے، مولوی ہے وہ صرف ایسے بیٹھا ہوا ہے، نیچے دیکھ رہا ہے، مطلب وہ جہاں بھی جائے گا وہ ڈرانے اور مایوسی کی. تو جب اس سے میرا تعارف ہوا تو جب مجھے کرایا گیا تو مجھے یہ خاص طور پہ کہا گیا تھا کہ جو بھی میں نے بچپن سے سوچا میں مدرسے اور مولویوں کے بارے میں اس کو بالکل ہٹا کے یہاں پہ آنا. لیکن وہ کوئی آسان چیز تو نہیں ہے بھائی، 12 13 15 سال سے ایک ہی چیز سوچ رہے ہیں، ایک دن میں تو نہیں نکل جائے گی. لیکن جب پہلی دفعہ آپ لوگوں سے ملا میں اور اس انسٹیٹیوشن سے ہوا تو وہ انسٹنٹ تھا کہ اچھا نہیں یار یہ تو کچھ ڈفرینٹ ہے. تو مجھ جیسا شخص اگر مجھے انسٹنٹلی ہو سکتا ہے کہ یار نہیں یہی چیز ڈفرینٹ ہے، تو وہ میں مجھ جیسے لوگوں کو اب سمجھانے کی کوشش میں آیا ہوں کہ یار نہیں، ہم نے جو بچپن سے دیکھا ہے کہ مدرسے میں جو ہے وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل جب مجھے آپ کا تعارف ہوا، میں سچ بات بولوں گا، جب میں نے آپ کی تصویر دیکھی تھی میرا فوراً جو ہے سیم ریاکشن تھا کہ یہ کوئی جیکٹ پہنا دے گا مجھے. نہیں، اور ساتھ میں یہ تھا کہ جب مجھے پتا چلا میں آپ سے ملنے جا رہا ہوں نا، میں نے اپنے دماغ میں بنا لیا تھا کہ یار اچھا یہ کوئی 2 گھنٹے کا سیشن ہوگا، مجھے جو سناتے رہیں گے کہ یار اسلام میں یہ نہیں کر رہے تم اور یہ نہیں کر رہے. لیکن جب میں نے آپ کی ڈبیٹ دیکھی، میں خود ڈبیٹنگ کرتا تھا اسکول میں اے آر وائی، تو میں نے تو کہا کہ نہیں یار یہ تو نارمل مولوی نہیں ہے، یہ تو کوئی عجیب سا مولوی ہے. اور جب آپ سے بات ہوئی فائنلی اور آپ نے شروع کیا کہ اچھا بھائی ماس کمیونیکیشن کا ہے اور میڈیا کا زور اور یہ اور وہ، تو پھر تو وہ ایک نارمل چیز نہیں رہ گئی. اور دوسرا انٹرسٹ میرا اس لیے بھی پیدا ہوا کہ میں پچھلے 3 سال سے امریکہ میں ہوں.
اچھا ورجینیا میں. صحیح ہے. اور وہاں پہ میں نے جو اسلام دیکھا, حالانکہ اسلام تو نہیں چینج ہوا, لیکن جس طرح انوائٹنگ تھا یہاں پہ, مجھے ہمیشہ سے اسلام کی دوری مجھے ہمیشہ سے اس لیے تھی کیونکہ مجھے یہاں پہ کبھی بھی اس کو کہتے ہیں اپروچیبلٹی, مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ یار اگر میرے پاس کوئی سوال ہے یا کچھ ہے تو میں کسی پاس جا سکتا ہوں. وہاں پہ یہ تھا کہ چاہے میرا سوال کتنا برا ہو یا کتنا بچکانا ہو یا سننے میں کتنا بیوقوف لگے, مجھے کبھی بھی مسئلہ نہیں رہا, مجھے کوئی ڈر نہیں رہا کہ یار یہ بندہ مجھے جج کرے گا یا مجھے سنا دے گا یا مجھے غصہ ہو جائے گا کچھ بھی. وہ چیز اب میرا مقصد یہ ہے اب اس پوائنٹ آف آن سے کہ میرا مقصد ہے کہ ہم وہی چیز یہاں پہ لائیں. میں جتنے اپنے اسکول کے دوستوں کو جانتا ہوں, میں ابھی بلکہ پرسوں ہی میری اسکول کے دوستوں سے بات ہو رہی تھی اور میں نے کہا کہ یار میں ایک مدرسے اور ایک ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ میں نے کام شروع کیا اور وہاں پہ سب جو ہے وہ ہو گیا کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم ایسے کب سے ہو گیا. میں نے کہا کیسے بھائی, مسلمان تو ہم سبھی ہیں, سب پیدا ہی ہم ایک مسلم فیملی ہوئے تو کوئی حیرت کی بات تو نہیں ہے. اور مجھے کوئی 3 گھنٹے ان کو سمجھانے میں لگے کہ بھائی یہ ہے, یہ نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ اس طرح کر کے. لیکن آبویسلی ایک دن کی تو بات نہیں ہے کہ ایک دن میں سب. تو سوال کا مقصد یہ ہے کہ جو کنونشنل مدرسے کا ایک آئیڈیا ہے کہ بھائی وہ مدرسے میں اگر جا رہا ہے تو بس اس نے دین کے علاوہ دنیا کو سائڈ میں کر دینا ہے اور یہ بس دین کرتا رہے گا اور لوگوں پہ اسلام جو ہے وہ تھوپنے کی کوشش کرے گا, بنسبت کہ مجھے اب لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اس کی اپنی بھی ایک زندگی ہے, جیسے بچے او لیولس بھی کرتے ہیں, نارمل میری والی ایجوکیشن بھی لیتے ہیں اور ساتھ میں اسلامی. تو سوال یہ ہے کہ ایک تو پرسیپشن جو بنا ہوا ہے کہ بھائی مدرسے کا بچہ ہے تو یہ مولوی کے علاوہ کچھ نہیں بنے گا, وہ آپ لوگ کیسے اس سے ہٹ رہے ہیں یا اس پرسیپشن کو آپ لوگ کیسے لائک نارمل مدرسے سے جو ہے اس سے آپ لوگ ڈفرینٹ کیسے, سوال بیسکلی یہ. اصل میں آصف بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ پہلے آپ جو ہے وہ بیکن ہاؤس میں پڑھتے رہے, پھر اس کے بعد آپ نس چلے گئے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ امریکہ چلے گئے اور پھر امریکہ میں جا کر جو ہے وہ آپ نے امام صاحب سے سوال کیا اور وہاں جا کر آپ کو یہ ماحول دیکھنے کو ملا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں کا, اکثر نوجوانوں کا مسئلہ یہی ہے, وہ بیکن ہاؤس تو جاتے ہیں, وہ اپنے شہر کی جامع مسجد میں نہیں جاتے, ٹھیک ہے, وہ نسٹ میں تو جاتے ہیں اور نسٹ کے کسی بڑے سے بڑے پروفیسر کو تو ملتے ہیں, لیکن وہ یہ تلاش نہیں کرتے, وہ سائنس کا پروفیسر تو تلاش کرتے ہیں لیکن وہ یہ تلاش نہیں کرتے کہ میرے شہر کا ولی اللہ کون ہے, میرے شہر کا بڑا عالم کون ہے. وہ یہ تو تلاش کرتے ہیں کہ میں اس کے پاس جاؤں گا تو مجھے فزکس کی اس تھیوری کا پتہ چلے گا اور کیمسٹری کے اس فارمولے کا پتہ چلے گا اور بایو کے اس نظریے کا پتہ چلے گا, لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے کوئی ایک ایسا عالم بھی تلاش کرنا چاہیے کہ جس کے پاس میں جا کر بیٹھوں تو مجھے خدا مل جائے یا میرے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا ہو جائے. آپ کا معاملہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ذرا دین بیزاری کی طرف جا رہا ہے, تھوڑا دین سے دور ہو رہا ہے, دین بیزاری تو نہیں, تھوڑا دین سے دور ہو رہا ہے, تو میں کیا کروں. تو شاہ جی بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اس وقت یہ ابھی متحدہ ہندوستان تھا, پاکستان بنا نہیں تھا, انہوں نے کہا کہ یار تم یوں کرو, اپنے بیٹے کو نا کسی سکھوں کے کالج میں یا ہندوؤں کے کالج میں داخل کرا دو. وہ بڑا حیران ہوا, تو خیر اس نے کہا شاہ جی بات کر رہے ہیں, مدبر آدمی ہے, مفکر آدمی ہے, کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوگا. اس نے داخل کروا دے, تو کچھ دنوں کے بعد آ کر کہنے لگا وہ اب تو پکا صحیح مومن نظریاتی آدمی بن گئے. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں تو ہمارے نظریات جو ہے وہ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پاتے, لیکن جب براہ راست ہم کسی غیر مومن سے یا غیر مسلمان سے ملتے ہیں اور جب ان کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے, جب ان کا رویہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہر انسان کی فطرت کے اندر اسلام رکھا ہوا نا, کل مولود کیسے ہے یولد علی فطرت الاسلام, ٹھیک ہے, ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو جب براہ راست کسی غیر مسلم کے ساتھ وہ ملتا ہے, ٹکراؤ ہوتا ہے, کسی غیر مسلم سوسائٹی میں جاتا ہے, کسی غیر مسلم تہذیب میں, کلچر میں جاتا ہے, تو وہ فطری اسلام فوراً باہر نکل آتا ہے. صحیح بات ہے. تو آپ نے وہاں جا کر اسلام دیکھا, یہاں تو آپ نے بیکن ہاؤس دیکھا, یہاں تو آپ نے نس دیکھا, ٹھیک ہے, یہاں تو آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو ان کی نقالی کر رہے تھے, ٹھیک ہے. تو یہاں اگر ہمارے نوجوان جو بیکن ہاؤس میں پڑھتے ہیں یا جو ایچیسن میں پڑھتے ہیں, وہ اگر اپنے شہر کے جو علماء کرام ہیں, جو صحیح معنوں میں پڑھے لکھے عالم دین ہیں, جنہوں نے کسی مدرسے سے پڑھا ہے, اساتذہ کے سامنے زانو تلمذ طے کیا ہے, اور جنہوں نے بزرگوں سے اپنی اصلاح کرائی ہے, جن کا تزکیہ ہو چکا ہے, جو صحیح معنوں میں اللہ والے ہیں, جن کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کو خدا یاد آتا ہے, اگر ہمارے نوجوان ان کی صحبت میں بیٹھیں تو انشاءاللہ بہت سارے ذہنی اعتراضات, سوالات, اشکالات, یہ ساری چیزیں خود بخود حل ہو جائیں گی. اور ہم جو کام کر رہے ہیں
یعنی ہم کوئی مدارس سے الگ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ مدارس جو ہے وہ سارے کے سارے دین کا یہ کام بھی کر رہے ہیں, دین کا یہ کام بھی کر رہے ہیں, دین کا یہ کام بھی کر رہے ہیں. اس دور میں عصر حاضر کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ اور تقاضے پیدا ہو گئے کہ ہمیں ان میدانوں میں بھی دین کا کام کرنا چاہیے. تو ہم ان میدانوں میں بھی کام کر رہے ہیں. ہم باقی مدارس جس میدان میں کام کر رہے ہیں اس میں بھی کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم دیگر میدان بھی منتخب کر رہے ہیں تاکہ ان میدانوں میں اسلام کا کام ہو. تو جو ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کے حوالے سے, پڑھے لکھے ذہنوں کے حوالے سے جو سوالات, مسائل, اشکالات, اعتراضات پیدا ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو لہٰذا ہم مدارس کی لائن سے ہٹ نہیں رہے, ہم اپنے مدارس ہی کی لائن پر ہیں, لیکن جو عصر حاضر میں چیلنجز پیدا کر رہے ہیں تو ہم آگے بڑھ کر ان کو بھی فیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اصل عاظم بھائی میرے ساتھ ایسا ہوا 2018 میں, ٹھیک ہے, میں گورنمنٹ کالج لاہور گیا, جی سی لاہور. تو میں اس وقت میری مطلب شناخت یہ تھی کہ میں ایک فن خطابت کی بہترین کتاب کا مصنف بھی تھا, میں جامعۃ الرشید میں کلیۃ الفنون کا ڈائریکٹر بھی تھا, میں ایک عالم دین بھی تھا. لیکن مجھے گورنمنٹ کالج لاہور کے گیٹ پر روک دیا گیا. جو وہاں پر گارڈ تھا اس نے مجھے نہیں جانے دیا. ٹھیک ہے, کیوں نہیں جانے دیا؟ صرف اس وجہ سے نہیں جانے دیا کیونکہ میں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی, میرے سر پر ٹوپی تھی, میری داڑھی تھی. جو بات اسفر کر رہا تھا نا کہ وہ قبول نہیں کرتے, میڈیا والے قبول نہیں کرتے, صرف اس وجہ سے نہیں جانے دیا.